پھر وہاں رہا ہوتا ہے لیکن دماغ محبوب کے پاس ہوتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح ایک محب کا، محبت کرنے والے کا اپنے محبوب کے ساتھ دماغی تعلق ہوتا ہے، اسی طرح یہ میرا بندہ ہے، میں رہتا جہاں بھی ہوں تمہارے پاس موجود ہوں، لیکن 90 سال والی عمر کا جب گھومتا ہے تو میں کہتا ہوں جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ میرے پاس بیٹھتا ہے، جو اس سے ہاتھ ملاتا ہے وہ میرے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے۔ اب زمین کے اوپر جو یہ رہنے والا، اس سے تعلق رکھنے والا، وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، کیوں کہ یہ میرا قیدی ہے، میری محبت کا اسیر ہے، میری محبت میں رہنے والا ہے، اور اسے کسی اور چیز کی نہیں۔ وَشَفَّعَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، اور وہ شخص پھر اپنی اہل بیت اور اپنی فیملی کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں جس کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی سفارش کو قبول و منظور فرما دے۔ ہم بوڑھے ماں باپ سے تنگ ہو جاتے ہیں، اور افسوس کہ اگر یہ حدیث ہمارے سامنے ہو تو ہمارے گھر میں چلتی پھرتی ایک رحمت ہے، لیٹی ہوئی ایک رحمت ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے کہ جن کو ہوش آیا اور ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، پوچھو ان لوگوں سے کہ جن کو ہدایت کا نور ملا اور اپنے ماں باپ کے قریب نہ جا سکے۔ اصل چیز جو ہے، اصل چیز اپنے ماں باپ کی خدمت ہے، پھر اپنے علاقے کے اندر جو بزرگ ہے اس کا ادب اور احترام ہے، اور پھر اگر وہ بزرگ عالم بھی ہو، وہ بزرگ حافظ قرآن بھی ہو، وہ بزرگ ایک عامل یعنی اس پہ عمل کرنے والا بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے قریب آنے والوں کو اور 70 درجے زیادہ مقام عطا فرماتا۔ آج کے اس پیغام میں صرف اتنا ہی ہے کہ ہر شخص مجھ سمیت کہ ہم ایج کی کس ہینڈل پہ پہنچے ہیں، کس ہینڈ پہ پہنچے ہیں، اور کون سی زندگی کے لمحات کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں، ہم کس لائن پہ جا رہے ہیں۔ ہماری وقت کی سوئی 40 پہ ہے، 50 پہ ہے، 60 پہ ہے، 70 پہ ہے، 80 پہ ہے، یا 90 پہ ہے۔ جہاں جہاں بھی ہے اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے چلے جائیں۔ جتنی عمر زیادہ ہو اللہ اتنی زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں اس کے ساتھ متعلق تھیں، لیکن صرف حدیث پر میں آج اکتفا کرتا ہوں، اور صرف یہی پیغام ہے کہ اپنی اپنی عمر کے اس حساب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں 40-50 کا ہوں یا اس کے بیچوین ہوں تو مجھے چاہیے کہ کیا جو 40 کی برکتیں رسول اللہ نے فرمائی ہیں وہ میرے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو مجھے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس حدیث کے مطابق میں اپنے آپ کو بناؤں، اور اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت میں ہمارا حساب کتاب آسان فرما دے۔ ہمارے ریسنٹلی کل ہمارے ڈاکٹر صاحب، میرے بھائی چھوٹے جو ہیں، ان کے سسر کے والد جناب حاجی خان محمد صاحب اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور کل رات کو ہی صبح 11-12 بجے یہ بات ہوئی، اور باوجود اس کے کہ کتنا یہ حالات اور آفیسز اور یہ چھٹی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وقت کی تنگی کے باعث اللہ نے اتنا کرم کیا کہ کل عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ان کا جنازہ بھی ہو گیا، اور ان کو پاکستان آج روانہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خیر و برکت جو ساتھ ہیں ان کو عطا فرمائے، اور جو حاجی خان محمد صاحب ہیں تقریباً ان کی عمر بھی کوئی 80 سال سے تجاوز ہی کر گئی۔ تو دیکھ لیں کہ جو 80 سال سے اوپر 90 کی سینچری میں، یعنی 90 کے یعنی دھاگے میں اور فگر میں جاتا جائے، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنی دعا میں ان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کے حساب و کتاب، سوال و جواب آسان فرمائے، اور میں یقین کرتا ہوں قبلہ حضور
والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو درازی صحت عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. وہ بھی آج موجود ہیں، وہ تشریف لائیں گے، تھوڑی دیر زیادہ وہ بیٹھ نہیں سکتے، مگر نہ ان کی محبت اور ان کا اصرار ہوتا ہے کہ میں شروع سے بیٹھوں، لیکن کبھی کبھی 2 ڈھائی گھنٹے ضرورت نہیں پڑتی وضو کے حوالے سے، اور کبھی 1 آدھے گھنٹے میں بھی 3 4 مرتبہ. اور اس وقت ان کی عمر بھی تقریباً 88 سے تجاوز کر گئی. اب حضور کی حدیث مبارک آپ نے سن لی. ایسے شخص کو دیکھنا جو اللہ کا اسیر ہو، کتنا بڑا ثواب ہے. نہ جانے ہم زندگی کے اس لمحے پر پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں، ایسے اشخاص جہاں بھی موجود ہو ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو رشتہ داری کا یا نہ ہو، ایمان کا اور اسلام کا تعلق ہے. جہاں بھی دیکھو، آج وہ برخوردار زین العابدین نے ایک نعت پڑھی ہے کہ ایسی محفلوں میں آیا جایا گا، ایسی محفلوں میں آیا جایا کرو، ان میں بزرگوں کی زیارت ہوتی ہے. یہ سفید ریش یہ اپنی عمر کے وہ حصے گزار چکے کہ جن میں انہوں نے لاغ و لہب کیا. اب یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور جس کی داڑھی میں ایک سفید بال آنا شروع ہو جائے، اللہ اس سے حیا فرمانا شروع ہو جائے. اللہ اس سے پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے گناہوں سے پردہ پوشی کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے بزرگوں کا دیدار کرنا چاہیے، اور ایسے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ختم شریف کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم لیٹ ہیں، لیکن انشاءاللہ جہاز لیٹ ہو تو سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت پہ ہی لینڈ ہو جائے، تو تاکہ دوسرے جہاز اور دوسرے مسافروں پر اثر نہ پڑے. ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ دعا ہم اپنے وقت پر ہی کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. درود شریف کا آغاز کریں، سورہ یاسین ترسیم کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا